سوال نمبر 1، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے جی ہاں، بی جی نہیں، سی ہو سکتا ہے، ڈی معلوم نہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے جی ہاں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جب قیامت میں ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سارا عالم دوبارہ پیدا ہوگا۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید میں کس جانور کی آواز کو سب سے برا کہا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے شیر کی آواز، بی کتے کی آواز، سی گدھے کی آواز، ڈی بلی کی آواز۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی گدھے کی آواز۔ قرآن مجید میں گدھے کی آواز کو سب سے برا کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، وہ کون سی بیماری ہے جس کو دوزخ کی بھاپ کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے کھانسی، بی بخار، سی کینسر، ڈی پیٹ میں درد۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی بخار۔ بخار ایک ایسی بیماری ہے جس کو دوزخ کی بھاپ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے اونٹ، بی ہاتھی، سی گائے، ڈی ہرن۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی ہاتھی۔ دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ ہاتھی دیتا ہے۔ سوال نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب سے آخر میں کون سا جانور سوار ہوا؟ آپ کے آپشن ہیں اے اونٹ، بی ہاتھی، سی گدھا، ڈی ہرن۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی گدھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب سے آخر میں گدھا سوار ہوا تھا۔ سوال نمبر 6، زیادہ ہنسنے سے جسم کا کون سا حصہ مردہ ہو جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے دماغ، بی آنکھ، سی چہرہ، ڈی دل۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی دل۔ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت یونس علیہ السلام نے، بی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، سی حضرت داؤد علیہ السلام نے، ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی تھی۔ سوال نمبر 8، ان پرندوں کا نام کیا ہے جنہیں دنیا میں امن کا نشان کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے مور، بی طوطا، سی فاختہ اور کبوتر، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔
صحیح جواب ہے آپشن سی فاختہ اور کبوتر۔ فاختہ اور کبوتر ایسے پرندے ہیں جنہیں دنیا میں امن کا نشان کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، کس درخت کے کاٹنے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے آم کا، بی بیر کا، سی امرود کا، ڈی گلاب کا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی بیر کا۔ بیر کا درخت کاٹنے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ سوال نمبر 10، شب برات کی رات یہ کام ضرور کریں، ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین اکرام، اسلامی مہینوں میں شعبان کے مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور اس ماہ میں عبادت کرنے کا بے حد ثواب ہے۔ اس مہینے کو بزرگی اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کے درمیان ایک ایسی مقدس رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس بخشش اور نجات والی رات یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب کو رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس شب کو دنیا میں نازل ہوتے ہیں، عبادت کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے دانش مند مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ شعبان میں غافل نہ رہے بلکہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری شروع کر دے، گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے اور ماہ شعبان ہی میں اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرے اور ورد کرے اور اپنے رب کو منائے۔ ناظرین اکرام، شب برات کی رات کو آپ کو عبادت کرنی ہے، پوری رات آپ کو عبادت میں گزارنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی مراد مانگو گے انشاءاللہ مراد پوری ہوگی اور توبہ قبول ہوگی۔ انشاءاللہ آپ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور توبہ کریں، انشاءاللہ توبہ قبول ہوگی۔ اور ناظرین اکرام، کوئی بھی دل کی جائز تمنا ہو تو انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، اور میری رب کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال نمبر 11، کیا زمین کی طرح آسمان میں بھی رات ہوتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے ہوتی ہے، بی نہیں ہوتی، سی دونوں میں ہوتی ہے، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی نہیں ہوتی۔ زمین کی طرح آسمان میں رات نہیں ہوتی ہے، یہ صرف زمین کے لیے خاص ہے۔ سوال نمبر 12، کیا قیامت کے دن سمندر کو آگ بنا دیا جائے گا؟ آپ کے آپشن ہیں اے جی ہاں، بی جی نہیں، سی ہو سکتا ہے، ڈی پتہ نہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے جی ہاں، قیامت کے دن سمندر کو بھی آگ بنا دیا جائے گا۔